خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ تم ہو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لإخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، اذا ضربوا، جب وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، او کانو، یا تھے وہ، غزن، لڑنے والے، لو کانو، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ کر دے اللہ، ذالک، اس کو، حسرتاً، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر، قتلتم، مارے گئے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متتم، یا مر گئے تم، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، وہ بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں، وَلَئِن، اور البتہ اگر، متتم، مر جاؤ تم، او قتلتم، یا قتل کیے جاؤ تم، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ طرف اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ چلیے اب تفسیر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اور بھائیوں سے مراد یہاں حقیقی بھائی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی شخص جسے انسان دوستی یا کسی اور رشتے میں بھائی کا درجہ دیتا ہے۔ اذا ضربوا، جب وہ چلے پھرے، جب انہوں نے سفر کیا، فی الارض، زمین میں، یعنی کہیں اپنی کسی دنیاوی ضرورت کو سفر پر نکلے، او کانوا غزن، یا تھے وہ لڑنے والے، غزن جو ہے غازی کی جمع ہے۔ غزوہ کا لفظ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دشمن سے لڑنا اس کا لفظی معنی ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں وہ جنگ مراد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی ہو۔ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، کون؟ سفر کرنے والے یا جنگ پہ جانے والے، ما ماتو،
نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ ایسی باتیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس بات کو، حسرتن، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں ناکامی کے بعد اہل ایمان کو مختلف طریقے سے سبق سکھائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ کہ مومن عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اس میں اور منافقوں کے طرز عمل میں واضح فرق ہوتا ہے۔ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس کی زندگی میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ اسے تقدیر کا ایک حصہ یا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہی تکلیف جب کسی کافر کی زندگی میں آتی ہے یا منافق کی زندگی میں آتی ہے تو وہ اس پر کاش کہہ کر اپنے آپ کو حسرت میں مبتلا کرتا ہے، اور اس طرح اس کے دل کو کبھی بھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل کافروں سے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ اگر ان کے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو سفر میں یا جنگ میں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس وقت وہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا، کاش وہ ہمارے ہی پاس رہتے، ما ماتو، تو نہ مرتے۔ لیکن مسلمان ایسی بات نہیں کرتا۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کہنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ یہ ایک شیطانی لفظ ہے۔ مومن کسی گزری ہوئی بات پہ کاش کہہ کے حسرت میں مبتلا نہیں ہوتا، کاش میں یہ کام نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، کاش میں وہاں نہ جاتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، کاش میں فلاں شخص سے شادی نہ کرتا تو میری زندگی میں اتنی مشکلات نہ ہوتی، کاش یہ بیٹی پیدا نہ ہوتی تو میری زندگی میں ایسی بے عزتی نہ ہوتی، وغیرہ وغیرہ، جو لوگ عام طور پر جملے دہراتے رہتے ہیں۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کیونکہ عقیدہ تقدیر ایمان کا چھٹا حصہ ہے۔ جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بزدلی پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں تک موت کا یا کسی نقصان کا تعلق ہے تو وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں موت لازمی ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے، سورۃ النساء کی آیت 78 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ لہذا ایسی باتیں زبان سے نکالنا کفر ہے۔ اسی لیے جو ایسی باتیں کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دے۔ یعنی یہ منافقت کی دنیاوی سزا ہے۔ اب دیکھیں کہ غم اور دکھ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں سے، بھوک میں سے، مالوں، جانوں، پھلوں کی کمی میں سے۔ یہ تو ہونا ہے۔ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، یہ ہموار راستہ نہیں۔ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں، جنت کی راہ کانٹوں سے بھری ہے۔ لہذا یہ بات ہر شخص کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر شخص کی زندگی میں دھوپ چھاؤں موجود ہے۔ فتح و شکست قوموں کی زندگی کا بھی لازمی حصہ ہے، جسے پیچھے آپ نے پڑھا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک قوم اٹھتی ہے
اور دوسری شکست کھا جاتی ہے، کبھی دوسری اٹھتی ہے تو پہلی نقصان پا جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. ایسی مشکلات اور ایسی تکلیفیں اور دکھ دیکھنے کے لیے انسان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جب کوئی تکلیف پیش آئے تو اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کاش کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کاش کہنے سے ویسے بھی ہو چکی بات پلٹتی نہیں. جو ہو چکا سو ہو چکا. اب آپ جتنا بھی غم منائیں، جتنا بھی دکھ کریں، جتنے بھی پریشان ہوں، آپ اس مشکل سے باہر نہیں آ سکتے، اس نقصان کو لوٹا نہیں سکتے. وہ وقت گزر چکا جس میں وہ حادثہ ہوا. اب کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس حادثے پر افسوس کرتے ہوئے زندگی بسر کرو یا وقت ضائع کرو، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم آئندہ کے لیے ان اسباب پر غور کرو کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان تمہاری زندگی میں ہوا، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ تھا. کیونکہ بعض نقصان اور بعض مشکلات انسان کے اپنے گناہوں یا اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں اس پر آتی ہیں. جہاں یہ زندگی کا حصہ ہے وہاں ان کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. کچھ اسباب انسان کے اپنے اندر ہی ہوتے ہیں، تو ان اسباب کا مداوع کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر تکلیف نہ ہو تو خوشی کا احساس بھی بے معنی ہو کر رہ جائے. دھوپ نہ ہو تو چھاؤں کی قدر ہی نہ ہو، بیماری نہ ہو تو صحت کی قدر ہی نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو توازن کے ایک اصول پر پیدا کیا، دن کے ساتھ رات بھی رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس فطرت کے اصول کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. ذہنی طور پر اور حقائق کے طور پر انہیں مان لینا چاہیے. ان کی تمنا تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تنگیاں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ان مع العسر یسرا، ان تنگیوں کے بعد آسانی مل سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کے بعد پھر دن آ جائے، دن کے بعد رات دیکھنی پڑتی ہے جب دن آتا ہے. اس لیے کسی بھی انسان کی یہ کوشش کہ وہ اس دنیا کو ہر ٹینشن سے، ہر دکھ اور ہر پریشانی سے خالی کر دے، یہ ممکن ہی نہیں. یہ ہوتا رہے گا. لیکن ایسے موقع پر انسان ایک پازیٹو مثبت رویہ اختیار کر کے ہر غلطی سے سبق سیکھتا ہے. تو مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں جو تم کو شکست ہوئی، اس پر یہ کہہ کر کہ کاش ہم جنگ میں نہ جاتے، یا یہ کہ ایسا نہ ہوتا، یہ کہہ کر افسوس نہ کریں، بلکہ ان حسرتوں سے باہر نکلیں. اور یاد رکھیں کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. انسان تو اس دنیا میں وقتی طور پر اپنا ایک رول پلے کرنے کے لیے آیا ہے، ورنہ سب کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے ساتھ ہی موت ہے، اس لیے موت سے فرار ممکن ہی نہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں، او متتم، یا خود مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی مسلمان کو تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اور اگر یہ موت اللہ کے راستے میں آ جائے، خواہ قتل کی صورت میں یا عام موت کی صورت میں. عام موت اللہ کے راستے میں کیسے آ سکتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے دین کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر بھی مرتا ہے تو اس کو بھی فی سبیل اللہ موت کا اجر و ثواب ملتا ہے. مثلاً طالب علم، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اور اس راستے میں اس کو موت آئی تو وہ فی سبیل اللہ ہے، ایک طرح سے اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اچھا مقصد جب انسان کے سامنے ہو، کسی بھی نیک کام کے لیے جب انسان گھر سے نکلتا ہے
اور اس کی موت راستے میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ، وَرَحْمَةٌ اور رحمت، اور یہ بخشش جو موت کے وقت یا اس کے بعد حاصل ہو جائے، یہی تو مومن کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے، یہی تو آرزو ہے، اور ایسی ہی آرزو ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم سب اپنی زندگی میں کسی سب سے بڑی چیز کی آرزو اور تمنا کریں تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارا رب ہم کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پہ اپنی رحمتیں نچھاور کرے۔ تو جس شخص کو اس انجام سے واسطہ پڑے پھر اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، اس پہ رنج اور غم اور حسرت کرنا کہ ہائے بیچارہ وہ چلا گیا، نہیں، اس کی تو خوش قسمتی کی انتہا ہو گئی کہ اسے اللہ کی رحمت اور بخشش نے ڈھانپ لیا، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی لوگ دنیا میں کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں عام طور پر؟ تاکہ دنیا میں زیادہ دن مزے کر سکیں، جو گھر ہم نے بنائے ہیں، جو سامان ہم نے بچھائے ہیں، جو بچے ہم نے پیدا کیے ہیں، یا اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان کو زیادہ دن دیکھ سکیں، ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ ایک بالکل فطری سی خواہش ہے نا۔ میری ایک بہت پرانی جاننے والی تھی، ان کو شوق ہوتا تھا کہ اپنے گھر میں لیڈیز کی گیدرنگ کریں اور درس وغیرہ کریں، تو اس سال انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایڈمیشن لیتی ہوں۔ کئی سال سے وہ مصروف تھیں پہلے بچوں کو پڑھانے میں، ان کی ٹیوشنز، جب میں انہیں کہتی آپ ریگولر کلاس میں آئیں، کہتی میں آؤں گی ضرور، لیکن ابھی میرا فلاں بچہ اس کلاس میں فلاں اس میں ہے تو ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، ان کو ہوم ورک کرانا ہوتا ہے، تو ہمیشہ بہت مصروفیت بتاتی۔ پھر جب بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے، پڑھنے پڑھانے چلے گئے، پھر میں کہتی دیکھو میں گھر بنوا رہی ہوں، اور جو ہی میرا گھر بن گیا تو میں پڑھنا شروع کروں گی۔ گھر بنوانا شروع کیا، بہت زبردست گھر بنایا، شفٹ ہوئی، ایک وزٹ میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد کہا اب میں پڑھوں گی۔ جب ایڈمیشن ہوا ہے انہوں نے فارم بھی سبمٹ کرائے، سب کچھ کیا، لیکن اتفاق یہ کہ جس دن ٹیسٹ انٹرویو تھا اسی دن یا اس سے ایک دن آگے پیچھے شدید قسم کا ان کو کوئی تکلیف اٹھی، ہاسپٹل میں لے گئے تو پتہ چلا کہ کینسر ہے، اور اتنا تیزی کے ساتھ بیماری نے حملہ کیا کہ کل جب مجھے فون آیا ان کی دوست کا، وہ 2-3 دوستیں اکٹھی تھیں، تو فون آیا تو کہنے لگی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ جب سے ہاسپٹل میں تھیں آج گھر شفٹ ہو رہی ہیں، آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، کان کی سماعت چلی گئی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہیں، اور پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ بہت عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، کیا پڑھیں ان کے لیے؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کثرت سے آیت الکرسی پڑھو ان کے پاس، لیکن یہ ہے کہ علامات یہ موت ہی کی ہوتی ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچتا ہے تو بے ہوشی میں عام طور پر اس طرح کی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا ذکر کرے تو اس چیز کو لائٹلی نہ لیں، اس کے بعد یہ ہے کہ اور سنجیدگی سے اس کے لیے دعا کریں اور اس کے پاس ذکر کریں اور سب کچھ۔ تو میرے دل کی بہت ہی تکلیف دہ حالت تھی، بس بار بار مجھے یہی حسرت آ رہی تھی، بار بار یہی حسرت آ رہی تھی کہ انسان یہ سوچتا ہے میں بچوں کو پڑھا لوں، میں گھر بنا لوں، دنیا کے آرائش کے سارے سامان بہت اچھی تھی، یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی نعوذ باللہ، بہت اچھے دل کی، بہت لائیولی، بہت زندہ دل، بہت ایکٹیو۔ آپ خود سوچیں کہ خاتون جو اپنے گھر کو بنوائے اور پورا سپروائز کرے وہ کوئی معمولی خاتون ہوگی، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ میں ان ساری دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کے پھر ایک دفعہ دین کی طرف پوری طرح آؤں گی اور اس میں مصروف ہوں گی۔ لیکن انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پھر میری یہ خواہش کبھی پوری ہو یا نہ۔ اب گھر وارثوں میں تقسیم ہو جائے، بچے اپنے اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں، اور اگر بچوں کے اندر دین ہو تو ماں کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور صدقہ جاریہ بھی بنیں گے۔ خیر ان کی ایک بیٹی نے پچھلے بیچ میں ہم سے پڑھا شادی کے بعد، لیکن مجھے ان کے گھر کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس کو کون سنبھالے گا، اتنا بڑا گھر اس کو کون دیکھے گا۔ کتنی انہوں نے محنت کی، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا بنا بنایا گھر لینا، اور ایک ہوتا ہے آپ خود بنواتے ہیں، ایک ایک چیز اپنی مرضی کی لگواتے ہیں، ایک ایک چیز اپنے پچھلی ساری زندگی کے تجربے کے نچوڑ کے طور پر کہ یہ چیز یہاں ہو تو زیادہ سہولت ہوگی، یہ اس جگہ کی ایسے ڈیکوریشن ہو، اس کی ایسے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں، یا
کسی کی موت کی خبر سن کے ہم پہ اتنا دکھ اور تکلیف کیوں آتی ہے؟ سچی بات ہے کہ مجھے رہ رہ کے دو باتیں یاد آ رہی تھی. ایک تو یہ کہ جو کچھ انہوں نے بنایا اس کو وہ انجوائے نہیں کر سکی. دوسرا یہ کہ جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ رہ گیا ان سے، وہ نہیں کر سکی. اور اس سے زیادہ کہ انہوں نے اپنی دنیا کو انجوائے نہیں کیا، مجھے اس بات کا غم تھا کہ وہ کچھ زیادہ سیکھ لیتی تو زیادہ اچھا تھا ان کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کا انشاءاللہ اجر دے گا، کیونکہ ہر شخص اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا. ایک شخص ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے یا اپنی دنیا کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی اگر اچھی نیت اور اچھے جذبے کے ساتھ ہو تو یہ بھی ایک جہاد ہے. لیکن بہرحال ان چیزوں میں بھی اعتدال ضروری ہے. تو انسان جینا کس لیے چاہتا ہے؟ کہ دنیا کے مزے کر سکے، ہے نا؟ ہم سب اپنے بارے میں اب سوچیں ذرا، کیا ہم آج مرنے کو تیار ہیں؟ اگر ہمارے دل میں مرنے کا خیال آئے تو ہم کیا سوچیں گے؟ کس چیز کی فکر ہے ہم کو؟ کس بات کا غم ہے؟ کیا حسرت ہوگی ہمارے دل میں؟ اگر ہمیں مہلت دی جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھا تمہیں چند گھنٹے دیے جاتے ہیں، ان چند گھنٹوں میں مرنے سے پہلے تم کچھ کر لو، تم کیا کریں گے؟ توبہ استغفار ہی کروں گی نا. اور یہی کرنی چاہیے کہ اب تو ان میں سے کسی بھی چیز کو انجوائے کرنے کا وقت نہیں، مجھے تو توبہ استغفار ہی کرنی چاہیے. تو پھر عام حالات میں ہماری پرائرٹی یہ کیوں نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت اور بخشش کی طرف متوجہ ہوں؟ ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے گھر بناتے سجاتے، ان سب چیزوں میں کیا کریں؟ ترجیح کس کو دیں؟ پھر اسی چیز کو جو ہماری موت کے ساتھ ہی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، مغفرۃ من اللہ و رحمہ، اللہ کی طرف سے رحمت اور بخشش. ایسے طریقے سوچیں، ایسے ذریعے اختیار کریں کہ جن سے یہ چیز واقعی حاصل بھی ہو جائے. یہ محض تمنا اور آرزوؤں سے نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اور مما یجمعون میں کیا چیز ہے؟ کیا کچھ جمع کرتے ہیں لوگ؟ دنیا کی مال و دولت، اپنی پسند کی چیزیں، جو کچھ ہم نے جمع کر رکھا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر رکھا ہے، تھوڑا یا زیادہ. تو جو کچھ بھی اکٹھا کر رکھا اور جن چیزوں کو ہم بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور جن کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ بخشش. کیونکہ یہ جمع شدہ چیزیں اب آگے کام آنے والی نہیں ہیں، یہ تو وارثوں نے تقسیم کر لینی. جو مال و دولت، جو سونا چاندی، جو کچھ اکٹھا کر رکھا ہے وہ تو اب سب ڈیوائیڈ ہو جائے گا، یہ آگے چھڑائے گا بھی نہیں. اب یہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا. اب کیا بنے گا؟ وہ اچھے کام جو اسی دنیا میں کیے یا اسی دنیا کے ذریعے کیے، اسی مال و دولت کے اور اسی طاقت و قابلیت کے بلبوتے پہ جو اچھے کام کیے، اپنی صلاحیتوں کو جن اچھی چیزوں میں لگایا، اب آگے تو وہ فائدہ دینے والی. فرمایا موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ مومن تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، وہ تو ہر وقت موت کی تیاری میں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے بخشش اور رحمت کی امید رکھتا ہے. موت کا خوف طبعی تو ہے، لیکن موت سے نفرت مومن نہیں کرتا. مومن موت سے خوف تو رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو اور کیسی ہو، کیونکہ کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے، اسی لیے موت مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے. لیکن موت سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں پر دھیان رکھتا ہے، ان کو اگنور نہیں کرتا. فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی شہادت پر غمگین کیوں ہو رہے ہو؟ وہ تو شہید ہو کر اللہ کی بخشش اور رحمت کو جا پہنچے. وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم اکٹھے کر کے بیٹھے ہوئے ہو. وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اگر قتل نہ بھی ہو تو موت تو آنی ہی آنی ہے، اور تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، وہاں سب کو اکٹھے ہونا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی فرار نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے اگر ایسا ہونا ہے تو پھر اس کی تیاری رکھو، اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرو، اس کو بھولو مت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.